بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جس شخص نے شہدائے کربلا کا بدلہ لیا اور گن گن کر شہدائے کربلا کے مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دی، ان کو واصل جہنم کیا، اس مختار سقفی کو کربلا کے واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی بے دردی کے ساتھ کیوں قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کے بازاروں میں کیوں اور کس نے لٹکائے؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مختار سقفی نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے اور اس نے ہمارے شہداء کا بدلہ لیا، ایسا شخص جس کو بہت سے تاریخ دانوں نے اچھے الفاظ میں یاد کیا اور اس کو اہل بیت کا بدلہ لینے کی وجہ سے اچھے الفاظ میں یاد کیا، آخر کیا وجوہات تھی کہ اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اس کے ہاتھ لٹکائے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیوں، بعض تاریخی روایات میں مختار سقفی کے بارے میں شکوک و شبہات پر مبنی روایات بھی پیش کی جاتی ہیں، جیسے کچھ راویوں نے اس بات کو بھی روایت کیا ہے کہ مختار سقفی نے دعوی نبوت کیا تھا، اور کچھ متروک تاریخ دان اس بات پر بھی چرچا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ مختار سقفی امام حسن علیہ السلام کو معاویہ ابن ابی سفیان گورنر شام کے خلاف بھڑکانے میں اہم کردار ادا کرتا تھا، اور یہ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ بن ابی سفیان کے پاس دولت کے عوض قید بھی کروانا چاہتا تھا۔ لیکن وہیں پر اہل تشیع کی کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ مختار ایک محب اہل بیت تھا اور اس نے کربلا کے میدان میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی، اور اس نے کربلا کے تمام مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں بھی دلائی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کربلا کے تمام مجرمین کے سر قلم کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھی پیش کیے، اور امام زین العابدین نے مختار سقفی کے لیے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کروایا تھا، اور اس کا سر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مختار سقفی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا، اور اس کذاب کو مختار سقفی قرار دینا۔ ہر تاریخ دان نے ان کے متعلق متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہیں۔ امام طبری اور تاریخ الرسل کے مطابق مختار بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف کی وجہ سے مختار سقفی کہلاتا ہے۔ مختار کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو صحابی رسول تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ امام طبری اور سیوطی کا کہنا ہے کہ مختار سقفی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں میں تھا، اور امام حسن کو پکڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا۔ اسی طرح مختار سقفی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امیر معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا، جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ یہ روایت ذہبی سیر الاعلام نے بھی روایت کی ہے۔ سیرت ہشام کے مطابق امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں کہاں تھا، اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ کیوں نہیں تھا اور کہاں غائب ہوا، مگر امام تمیمی اور ابن خلدون اس بات پر مجتمع ہیں کہ جب مختار کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو اس نے ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کی خاطر مدارت کی، اور ان کے لیے کوفیوں کی بیعت میں معاون ثابت ہوا۔ امام واقدی اور تاریخ طبری کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت یہ ابن زیاد کی قید
میں تھا۔ جب واقعہ کربلا پیش آ چکا اور اس کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مختار نے قسم کھائی کہ وہ قاتلان حسین اور ان کے خانوادے کا بدلہ لے گا۔ جب امام حسین نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنایا تو کوفہ کی جانب سے کوفیوں کے خطوط کا تانتا بد گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مختار ثقفی پہلا شخص تھا جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے کوفہ کے خطوط لے کر آیا تھا۔ ایک مشہور صحابی رسول حضرت سلمان بن سرد خزائی بھی مختار ثقفی کے ہمراہ موجود تھے۔ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ تشریف لائے تو یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے ابن زیاد کو وہاں بھیجا۔ ابن زیاد ایک بدبخت اور ظالم شخص تھا۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تمام کوفیوں کو سخت سے سخت سزائیں دی اور ان کو زندان خانے میں ڈال دیا، جن میں مختار اور حضرت سلمان خزائی بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد ابن زیاد کی قید سے حضرت عبداللہ بن عمر کی وجہ سے قید سے رہائی ملی، کیونکہ وہ اس کے بہنوئی تھے۔ رہائی کے بعد اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفہ نہیں رہوں گا، اس لیے مختار وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ پھر یزید کی ہلاکت کے بعد بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو مختار نے اس سے مقابلہ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور حاکم بننے کے بعد مختار ثقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا۔ اس لیے شمر ابن ذیلجوشن، خولی ابن یزید، عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، لیکن تاریخ الخلفاء اور جہری ابن نوح کے مطابق اس کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو سیدہ اسماء نے اس کو کہا کہ حجاج، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جوہری اور امام زہری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایت پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے مختار ثقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تھا تو قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی امور میں ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی، اور آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی۔ مقابلہ ہوا اور مختار مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا اچھا کام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا مارنا، مگر اہل سنت کے نزدیک قاتلین حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ مختار ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا ہے کہ مختار نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں سے جنگ جسر میں شرکت کی۔ 18 ماہ کوفہ پر حکومت کے بعد آخر کار 14 رمضان سن 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختار ثقفی کو قتل کر دینے کے بعد ان کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجد پر لٹکا دیے۔ تاریخ دان اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ مختار کو بنی امیہ کے ساتھ دشمنی، عداوت اور بغض رکھنے کی بنا پر اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور عبرت کا نشان بنایا گیا۔